کہو کہ کم بیک کہہ رہا تھا، میں کہا تسی کم بیک کہہ رہے تھے. اچھا اچھا چلے پھر اس کے نیچے کوئی اگر کوئی ایچ مسلم آ گیا تو پھر اس کی آواز سے پتہ چل جائے گا. ہاں وہ ٹون جیا کرے گا تے بس دم ہلا کے تے اگے ٹر پوے گا، ادا کی جانا ہے اس مخلوق کا. یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال کے اوپر ایک ایلیگیشن یہ لگتا تھا کہ وہ قادیانی تھے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. خود قادیانی سورسز سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کا قادیانیت سے دور دور سے تعلق نہیں تھا. ان کے والد ایک وقت میں بیعت ہوئے تھے جس وقت میں مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا ہوا تھا، اور اقبال بالکل چھوٹے سے تھے، میرا 9-10 سال کے. تو اقبال جس وقت مرے کالج کے اندر سیالکوٹ میں سٹارٹ ہوئے ہیں پڑھنا، تو اس وقت اقبال کو راز کھل چکا تھا اور اس وقت اس نے دعویٰ بھی کر دیا تھا. تو اقبال نے پھر دبا کے نظمیں لکھی اور دھویا، جس کا ذکر مرزا غلام احمد قادیانی کے دونوں بیٹوں نے اپنی کتابوں کے اندر کیا ہوا ہے. ایک نے کتاب لکھی سیرت المہدی، پہلی جلد کے روایت نمبر جو قادیانیوں کی روایتیں ہیں اس میں 858، کوئی بھی جا کے چیک کر، سیرت المہدی والیوم 1 858 یہ روایت پڑھیں. اس میں خود مانے ہیں کہ اقبال جو ہیں وہ کالج جاتے ہی ان کو چھوڑ چکے ہوئے تھے اور ان پر 4 حرف بھیج چکے تھے اور ان پر تنقید کرتے تھے، بلکہ اور ان کی تنقید پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بڑی یوتھ کو اقبال نے قادیانیت سے دور کر دیا تھا، بچا لیا تھا اسلام کا پیغام دے کر. اور اسی طریقے سے جو بڑا بیٹا جی پلیز بات کریے، وہ جو بڑا بیٹا تھا اس کا میں ذکر کر دوں، اس نے خطبات محمود کے اندر ذکر کیا ہے کہ اقبال جو ہے وہ بڑی خطرناک نظمیں لکھا کرتے تھے جو کہ اس وقت شائع ہوتی تھیں اور بعض اوقات تو ریڈیو میں بھی پڑھی گئیں جب نئی نئی یہ چیزیں پڑھی جاتی تھیں. تو اس سے قادیانیت کا بڑا راز کھلا، ٹھیک ہے، جس پر انہوں نے کچھ شعر بھی کہے تھے کہ جو ہے نا کیا ہے وہ، محکوم کے الہام سے اللہ بچائے. دیکھیں ذرا چیک کیجئے گا، محکوم کے الہام سے اللہ بچائے. ہاں ہے غارت گری یہ صورت حشیش، اس طرح کر کے کچھ الفاظ ہیں، مثل برگ صورت حشیش، ٹھیک ہے. جس میں دیکھوں گا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، مجھے یاد آئے تھوڑے سے میں نکال بھی لوں گا. وہ کچھ یہ میرے ذہن میں بھی آتی ہے، اس میں وہ خدا مست صحبت دیتی ہے کچھ اس طرح سے وہ ہے. نہیں وہ دوسرا ہے، محکوم کے الہام سے اللہ بچائے. کیونکہ یہ کہتا تھا نا، مرزا کہتا تھا کہ جناب انگریزوں کے تلوے چاٹو اور ان کی حکومت جو ہے نا وہ قبول کر لو. تو محکوم کے میں ایک منٹ نا، ابھی نکل آئے گی میرے وہ لیپ ٹاپ وغیرہ میں پڑی ہے. محکوم کے الہام سے یہ لکھیں گے نا تو وہ اقبال کی نظم آ جائے گی. ہاں، الہام اور آزادی یہ نظم تھی اقبال کی، ریختہ کے اوپر آپ کو مل جائے گی. ریختہ اس وقت سب سے بڑی سائٹ ہے اردو کی ادبی، تو اس میں آپ کو بڑی چیزیں مل جائیں گی. وہ کہتے ہیں ہو بندہ آزاد اگر صاحب الہام آئے، کیونکہ وہ کہتے تھے مرزا قادیانی جو ہے وہ خود غلام ہے، تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے میں نبی اور مجھے الہام آتا ہے. تو یہ نظم ہے ضرب کلیم کی، اسلام اور مسلمان، اور ریختہ میں اس کا ٹائٹل ہے الہام اور آزادی. تو اقبال کہتا ہے ہو بندہ آزاد اگر صاحب الہام ہے، اس کی نگاہ فکر و عمل کے لیے مہمیز، اس کے نفس گرم کی تاثیر ہے ایسی، اس کے نفس گرم کی تاثیر ہے ایسی، ہو جاتی ہے خاک چمنستان شرر آمیز، شاہین کی ادا ہوتی ہے بلبل میں نمودار. آئے ہائے ہائے، شاہین کی ادا ہوتی ہے بلبل میں نمودار، کس درجہ بدل جاتے ہیں مرغان سحر خیز، اس مرد خود آگاہ خدا مست کی صحبت، یعنی جو نبی ہوتا ہے آزاد، یہ والا مسئلہ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا. جی بالکل. ہاں، اس مرد خود آگاہ خدا مست کی صحبت، دیتی ہے گداؤں کو شکوہ جسم و پرویز. کیا بات ہے. آگے وہ آخری الفاظ جو میں کہہ رہا تھا، محکوم کے الہام سے اللہ بچائے، محکوم کے الہام سے اللہ بچائے، غارت گر اقوام ہے وہ صورت چنگیز. ہاں ٹھیک ہے، تو غارت گر اقوام ہے وہ صورت چنگیز. تو اس میں عامر بھائی ایک زیادتی ہم یہ بھی کر دیتے ہیں کہ ہم کسی بھی سسٹم کو، کسی بھی شخصیت کو ہم اس کے فائنل پروڈکٹ سے پہلے ہی ہم اس کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں بہت زیادہ انفارمیشن نہیں تھی، بہت زیادہ پبلیکیشنز اس پیمانے پہ نہیں ہوتی تھیں، تو لوگ ایک دوسرے سے اگر کوئی متاثر ہو بھی جاتے تھے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی.
बात ये थी कि जब उनकी हकीकत खुल के सामने आ गई तो फिर उसने क्या किया। तो वो इकबाल का है कि 4 दिन चले ठीक है, बताया जाता है कि वो 4 दिन उनका उठना बैठना रहा, लेकिन द मोमेंट ही रियलाइज्ड, तो उन्होंने जो करने वाली बात है कि उन्होंने उस चीज से, जैसे अभी आपने कहा कि मुकम्मल तौर पे कतई ताल्लुक कर लिया, बात खत्म हो गई, उसके खिलाफ उन्होंने कंपेन की अपनी शायरी की सूरत में। ये है वो असल चीज। बाकी अब इकबाल का जो एक फिक्री सफर रहा, मिसाल के तौर पे ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में जो चीजें रिकॉर्ड की गई हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे इतफाक नहीं किया जा सकता। मैं नहीं इतफाक करता, कोई मुसलमान इतफाक नहीं करेगा, लेकिन वो एक शौरी इर्तका की मनाजिल थी। उसके बाद इकबाल का फाइनल स्टांस क्या था, असल जो चीज होती है। बाकी दरमियान में से चीज यहां से पकड़ लो, अच्छा वो तो इतने पुराने जमाने की बात है ना, जब इंटरनेट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। आज हमारे कई ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे भी सामने आ रहे हैं, कितने हमारे नौजवान लोग हैं उनसे मुतासर हो चुके हैं, अब उनके चेहरे खुल के सामने आना शुरू हुए हैं कि अच्छा ये अंदर अंदर से कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, क्या क्या कर रहे हैं, किस किस नजरियात को साथ करते हैं। तो अब आज के नौजवान अगर कल इससे तायब हो जाए, और उसके तायब होने से पहले या उसके आंखें खुलने से पहले कि ये क्या किस तरह के लोग हैं, मतलब उसके बाद वो उनसे कदा ताल्लुक कर ले, लेकिन उस कदा ताल्लुक से पहले की जो वो अपनी तरफ से जो अपनी पूरी दयानत के साथ वो अपनी दानिश में एक अच्छा काम कर रहे थे, उसको लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते, तो ज्यादती है ना उसके उनके साथ फिर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ये कंप्लीटली पिक्चर को देखना चाहिए। अच्छा यहाँ मैं एक और चीज कर दूं, कमेंट्स के अंदर भी मैंने देखा है और ये मसला बड़ी बार नजर आया है। एक तो यार आप लोग ना, स्ट्रीम चल रही होती है तो जो लोग नीचे गपबाजी कर रहे होते हैं ना, तो मॉडरेटर से मेरी गुजारिश है कि गपबाजी करने वालों को, यानी अपनी जो गप्पे बीच में मार रहे हैं, उन गप्पों को साइड पे कर दें। अच्छा, कुछ मैंने आईडीज देखी हैं जो फीमेल के नाम से आईडीज बना के आ जाते हैं, होता अंदर मूंछों वाला चाचा सीधा टल्ली है, ठीक है ना, और हमारे मुसलमान भी नीचे जो है वो पूंडी करना शुरू हो जाते हैं। मैं हूं देसी बंदा तो मैं वही वर्ड बोलूंगा। तो ये पूंडीबाजी जो है ना, ये नीचे ना करें आप, ठीक है। जितने लोग हैं जो गपबाजी कर रहे हैं और उनका केवल जिंदगी का मकसद ये है कि लड़की की आईडी देखकर उसकी समस्याएं जानना शुरू करनी है कि आप मैडम बता दें आपके साथ मसले, मुझे लग रहा है, वो कहेगी मैं ठीक हूं भाई, मेरी तबीयत ठीक, नहीं नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कोई मसला आपके साथ है और केवल मैं ही उसका समाधान कर सकता हूं, तो उसको तो आप पतली गली से साइड पे कर दें, ये पूंडीबाजों को, ये लोफरों को। क्योंकि हमें नहीं पता, बीच में हिंदू ही कई मुसलमान की आईडी बना के आए हों, हमें क्या पता है, हम तो सीरियस बंदे को देखते हैं भाई। यहां पर भगवाला ट्रैप चल, हमें क्या पता कोई बंदा रिवर्ट बन के आ जाए वो आइडिया लेना शुरू कर दे। और हमें यह भी खबर मिल रही है कि कुछ लड़के जो हैं वो जनाब रिवर्टों के पीछे पड़ गए हुए हैं कि काम चौक के रखो, ठीक है जी। इससे भी बचें, सीधा फोकस करें, स्ट्रीम की तरफ तवज्जो करें, कोई सवाल है कोई काम की बात है वो करें, अगर कोई मॉडरेटर को अपडेट करना है वो करें। हाँ, यहाँ डाकखाना मिलाना शुरू कर देते हैं। अब कैसर भाई यकीन करें, हमने इनको भी तो यहीं से ही इस्लाह करनी है ना। तो मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, एक दफा मैं कमेंट में रीड चूंकि करता हूं, तो मैं एक बार कमेंट रीड कर रहा, तो एक बहन थी, कुछ फीमेल थी, उन्होंने कहा कि आमिर भाई मैंने इस्लाम कबूल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह भी कुछ अरसा हुआ है, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मुझे अल्लाह ताला इस्तिकामत दें। तो मुझे अच्छा लगा देख के, तो मैंने उनको कमेंट किया, मैंने कहा जज़ाकल्लाह सिस्टर, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दें। अलीना सिस्टर से राब्ता कीजिएगा, वो रिवर्स स्टोरीज कवर करते हैं, इन केस अगर आप चाहती हैं कि लोगों को पता चले, ये मैंने कहा, ठीक है। अब नीचे हमारे मुजाहिदीन पहुंच गए, ठीक है जी। अच्छा, वो जाके कमेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं सिस्टर इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है, फटाफट राब्ता कीजिए, आपसे एक सवाल पूछना है। ये कमेंट आ रहे हैं। फिर अगला कमेंट आ रहा है, वो आगे कहता है सिस्टर इससे राब्ता मत कीजिएगा, फेक हो सकता है, आप मुझसे राब्ता कीजिए। अच्छा, दूसरा आ गया, वो कहता है यहां से रिवील हो जाता है कि ये लोग कौन हैं जी। और तीसरा आ गया बीच में, वो आगे क्या कहता है, कहता है सिस्टर इनमें से किसी से राब्ता मत कीजिए, आप अभी थोड़ा सा पढ़िए, ठीक रहिए, कोई भी मसला होता है मुझसे राब्ता लो, एंड चिपकी अपनी, एंड पे अगर कोई समस्या आती है मुझसे राब्ता कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आपकी इस मेहनत के ऊपर 21 तोपों की सलामी, मगर आपको आगे टांग कर, सॉरी, ठीक है जी, आपकी इस मेहनत के ऊपर। तो ये मेरी गुजारिश थी जो मैं रखना चाहता था कि ये इनसे बाज आ जाएं, सीरियस लें चीजों को। और मैं जो सिस्टर्स रिवर्ट्स हैं उनको भी कहूंगा कि कतअन प्राइवेट के अंदर किसी लौंडे लपाड़े से आप राब्ता करके तो जनाब दीन दून ना सीखिए। आप सिस्टर से राब्ता करें, जो सिस्टर्स हैं वो सिस्टर से राब्ता करें, जो मेल हैं वो मेल से राब्ता। अच्छा, एक और बड़ा है, रिवर्ट को लड़के होंगे ना, वो आके सिस्टर हमने आपसे दीन समझना है, वो आगे से कहती हैं भाई, मिसाल के तौर पर आप आमिर भाई के पास चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, उनसे जाके पूछो, आगे कहते हैं आमिर भाई की बात समझ नहीं आती, आपने उस दिन बात की थी बड़ी समझ आई थी, आए आए आए, तो बड़ी समझ आती है बेटा। ये तो ऐसे ही है,
کہ امی کہیں بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ, نہیں امی جی آپ کے ساتھ بھوک مر جاتی ہے, میں بیگم کے پاس جا رہا ہوں جی. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. خیر آن اے لائٹر نوٹ, کیسے بھائی کی موجودگی میں نے یہ ایک جو سمجھ لیں آپ فرینکلی بات کر دی. تو یہ بات کرنا بھی ضروری اس لیے تھا کہ یار ہمارے لوگوں کو بھی ہم نے یہیں سے تھوڑا سا اصلاح کرنی ہے نا, کہ ان چیزوں سے بچیں. نظر ہمیں آ رہا ہوتا ہے, اور جو کوئی لڑکا اس طرح کا کمنٹ کبھی کرتا ہے, مجھے کمنٹ سیکشن میں نظر آئے, میں اس کو فوراً ریموو کر دیتا ہوں, اور بعض اوقات بلاک بھی کر دیتا ہوں اگر مجھے نظر آئے کہ وہ ٹارگٹ کر کے صرف لڑکیوں کو ہی جا کے کمنٹ کر رہا ہے کہ دیدی آپ میرے ساتھ رابطہ کریں, دیدی آپ مجھے بتائیں میں آپ کی سمسیا حل کرتا ہوں. یہ دیدی دودی والا کام جڑا جا نا چھڑ دو. اچھا ہم کیسے بھائی اس طرح چل رہے ہیں کہ ایک مسلمان اور ایک نان مسلم, ایک مسلمان ایک نان مسلم. تو ابھی نان مسلم سے بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی, تو ہم یہ کیا ہے آواز حق, چلیں آپ نام چینج کریں پہلے, آواز حق فین فون کوئی چکر نہیں ہے ادھر, نام چینج کریں. محمد معین ابو بکر بھائی ہیں, اپنا نام رکھیں. یہ آواز حق فین جو ہیں اپنا نام رکھیں بھائی, یہاں کوئی فین فالوئنگ نہیں ہوتی بھائی, ہم مسلمان بھائی ہیں, سارے بھائی ہیں, سارے گناہ گار ہیں, تو یہ فین فون آپ نہ کریں بھائی, سوری. تو محمد معین ابو بکر بھائی ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی. وعلیکم السلام. ہاں جی, میں KGF سے ہوں. کدھر سے ہیں؟ KGF, جو آپ نے KGF بنائی تھی نا, جی جی جو ٹھیک ہے اصل والا جو KGF مووی ہے نا, وہاں سے ہوں جی. میں. KGF اچھا وہاں سے ہیں, سونا مل گیا کہ نہیں ملا؟ سونا تو سارا بند ہے اب. بند ہو گیا, ٹھیک ہے. چلیں کلیوگ کا کرشنا آ گیا ہے, میں واپس اس کو لیتا ہوں, سوال رکھ لیں آپ. جی میں تھوڑا بہت کمنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ الینا سسٹر کے چینل میں جو RRR کی ویڈیو تھی نا, جو پارٹ 1 پارٹ 2 ہے, اس میں جی ایک پارٹ مسنگ ہے. جی وہ ٹیکنیکل وجہ ہے, وہ سسٹر کو میں نے بھی پوچھا تھا تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے اس کو بند کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, نہ کہ لائک رپورٹس کی وجہ سے, تو تھوڑے لوگ رپورٹ کرتے ہیں نا, یہ رپورٹ تو اس بڑی وجہ ہو سے رہی ہے نہیں. ان کا. اگر میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اگر میں کہوں کہ ایمان یونین میں سب سے زیادہ اگر کسی کے چینل کو رپورٹ یا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو وہ الینا سسٹر کے چینل کو ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہاں سیم بھائی کے بعد اگر کسی چینل کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ الینا سسٹر کا چینل ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 5 نہیں 500 آباد حق چینل اوپن ہوں گے نا, اور 5 سسٹرز بات کر رہی ہوں گی, وہ 5 سسٹرز 500 ہمارے چینلز کے اوپر بھاری ہیں. یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں. عورت جب آواز اٹھاتی ہے نا تو پھر تباہی ہوتی ہے, پھر لوگ ڈرتے ہیں. یاد رکھیں, صرف کمزور معاشرے ہی عورتوں کو مضبوط بنانے سے یا ان کی پاورمنٹ سے ڈرتے ہیں. جائز امپاورمنٹ, فحاشی نہیں, بغاوت نہیں, مگر جائز ان کے حقوق پر آواز اٹھانا, جو کہ ویسٹ بھی نہیں کرنے دیتا. گیسر بھائی بیٹھے ہیں, اس پر بات کر دیں گے. کہ ویسٹ بھی کتنے مینوپولیٹو انداز کے اندر عورت کو چونا لگاتا ہے, اس کو سائیکولوجیکلی ڈاج کرتا ہے, اس کو یہ بتاتا ہے کہ تم آزاد ہو, مگر اس کے ساتھ کر کیا رہا ہوتا ہے. تو یہ حقیقت ہے. اسی لیے ٹرانسجنڈرزم بیسیکلی میل سائیکولوجی کو درچاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے عورتوں کو ڈیمیج کرنے کے لیے ٹرانسجنڈرزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, کہ عورتیں جو حقوق لے رہی ہیں ان کو ڈیمیج کر دیا جائے. اسی لیے تو عورتیں اٹھ پڑی ہیں. اب فیمنزم کی اور ٹرانسجنڈرزم کی آپس میں بڑی ٹسل چلتی ہے. وہ کہتی تھی پہلے مردوں سے بھڑنا پڑتا تھا, اب یہ ہجڑے بھی آ گئے ہیں, اب ان سے بھی لڑو, ان کی لائنوں میں بھی ان کو بھی نکالو. یہ سپورٹس میں گھس گئے ہیں, کالجز میں گھس گئے ہیں, لاکر رومز میں گھس گئے ہیں, واش رومز میں, سپورٹس میں, ہر جگہ پہ گھس چکے ہیں. تو خیر واپس آ جاتے ہیں مدعے کے اوپر. وہ مدعا یہ ہے کہ الینا سسٹر جو ہیں, یا ہماری جتنی ایمان یونین کی بہنیں یا اور بھی کوئی بہنیں اگر دین کا کام کر رہی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی آواز کا امپیکٹ کتنا انٹینسیفائی ہو جاتا ہے, کتنا میگنیفائی ہو کے نظر آتا ہے ان کو. عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے جذبے کے اندر یہ چیز رکھی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ تھا یہ چیز سمجھنا کہ الینا سسٹر کے چینل کو بڑی پیمانے پر رپورٹ ہو رہی ہے. اب دیکھیں نا مثال کے طور پر, میں جو باتیں کر رہا ہوں ان کو تو چاہیے کہ میرے اوپر جناب 302 کے مقدمے بنائے ہوئے انہوں نے. میں جو جملے بولتا ہوں یا جو بات کرتا ہوں تو یہ تو مجھے میرا تکا بوٹی کر دیں گے, مگر ابھی تک مجھے بھی مہاراشٹر یا ممبئی کے سائبر کرائم کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں آئی, مجھے کسی نے بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے, باقی جو بھونگتے ہیں تجھے یہ کر دیں گے کاٹ دیں, ان کو تو میں کاؤنٹ ہی نہیں نہ کرتا. او دھمکیاں, تو مل جا, ایڈریس بتا, تیری ماں کی تیری گندی گالیاں نکالتے ہیں ای میل پر, میسجز پر, ان کو تو میں ذکر بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ میرے لیے کچھ ویلیو نہیں کرتے, بلکہ وہ تو کنفرم سیٹسفیکشن ہے کہ میں نے تیر صحیح جگہ پر مارا ہے. ٹھیک ہے نا,
وہ میرے لیے سیٹسفیکشن. مگر آفیشلی کوئی رپورٹنگ یا یہ چیزیں سائبر کرائم کی طرف سے یا اور کسی جگہ سے وہ سسٹر الینا کو آ چکی ہوئی ہیں, مگر میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں سسٹر الینا کے, وہ ڈٹ کر کھڑی ہیں اور آپ لوگوں نے ان کو سپورٹ کرنا ہے, کیونکہ یاد رکھیں یہ جو سوشل میڈیا کی وار ہے اس کو ٹیکنیک سے لڑیں گے تو ہی ہم لڑ پائیں گے, اور ہم نے رائٹس کے لیے لڑنا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے جس کو سمجھنا ضروری تھا کہ سسٹر الینا کے معاملات جو چینل کے معاملات ہے کیا ہیں. باقی ٹیلی گرام کے 10-10 ہزار کے, مجھے پتا چلا 18-18 ہزار کے, پتا چلا انسٹاگرام میں جو لاکھوں فالوورز والے چینلز ہیں انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں اور ان کے گروپس کے اندر ہمارے چینلز ڈال کر کہا جاتا ہے کہ ان کو رپورٹ کرو. مجھے اسکرین شاٹس آئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے وہ آئے ہیں کہ بھائی ان کے چینلز کو رپورٹ کرو, اور اس میں خاکسار کے اور ہمارے دوسرے دوستوں کے جتنے ہماری ٹیم کے ممبر ان کے چینل ڈال کر کہا گیا ان کو رپورٹ کرو رپورٹ کرو. تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں, میں یہ چیز کہتا ہوں. اچھا پھر وہ لوگ یہاں پر ہمارے چینلز کو رپورٹ کر رہے ہیں اور ایچ مسلمز کے چینلز کو یہی پروموٹ کر رہے ہیں, اسپیمنگ ہر بڑے چینل کے نیچے, ڈاکٹر ذاکر نائک کے چینل کے نیچے, نیوز چینل کے نیچے, پاکستان کے لائیو چینلز کے نیچے, انڈیا کے لائیو چینلز کے نیچے جا کے اسپیمنگ کر رہے ہیں. ہمارا مسلمان جو ہے وہ ہمیں نظر ہی نہیں. 1-2 بندوں کو میں نے دیکھا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. میں تو لائیو بولتا ہوں یہ کام کرو, آپ لوگوں کو جانا چاہیے, جا کے اسپیمنگ کرو, جا کے پیغام پہنچاؤ. کیسے کرنا ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے جب خطبہ سماپت کیا تھا, آپ نے اینڈ کیا تھا, تو آپ نے کہا کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا ہاں, ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچا دیا. تو اللہ کے رسول نے کہا فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ إِلَى الْغَائِبِ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا اب جو کھڑا تھا نا یہاں جس نے سن لیا ہے, اب تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نے پہنچانا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اسلام ہمارے تک پہنچا کیسے ہے؟ اس رسپانسبلٹی کی وجہ سے جو اس دن حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہوئے صحابہ نے بدرجہ اتم پہنچائی. ہم اس رسپانسبلٹی کو آگے کیسے کیری کر رہے ہیں؟ پتہ ہی کچھ نہیں. فتنے اٹھتے ہیں, تباہی مچاتے ہیں, اس وقت ہم اٹھ کے کہتے ہیں یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا. تو ایکٹیو ہو جاؤ سوشل میڈیا کے اوپر. یاد رکھو تمہاری جنریشنز نے تمہارے گریبان پکڑ کے سوال پوچھنے ہیں کہ تم لوگوں نے کیا کردار ادا کیا. جو جتنا کر سکتا ہے وہ کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تحقرن من المعروف شیئا, نیکی کے کسی کام کو بھی چھوٹا مت جانو, کام کرو کام کرو. بس یہ تھا. سوری محمد معین بھائی میں نے کافی ٹائم لے لیا. کیسر احمد رجا بھائی آپ اس پر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیے گا, آپ کا ٹیک بھی آنا چاہیے. کیسر بھائی ہیلو, شاید کیسر بھائی ہمیں نو پرابلم. محمد معین بھائی آپ نے بات نہیں سر میں پانی لینے گیا ہوا تھا, سوری میں بالکل بھی آپ کو بیٹھ رہا ہوں. جی سر میں نے کہا کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں, اگر آپ نے بات سنی ہو تو آپ ضرور اس پر اپنی رائے دیجیے گا. جی دین کو پھیلانے کی حد تک جو بات میں نے سنی ہے, میرا خیال بڑی آپ نے صاحب بات کی ہے, مکمل بات کی ہے, اس میں ایڈیشن تو ممکن نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. محمد معین بھائی آپ کو اور بات کرنا ہے؟ ہاں تھوڑی سی اور تھی, بس لائک میری ایک سجیشن بھی کیسے کہوں, آپ اتنے بڑے ہیں, مطلب کہ میری ایک رائے جیسے ہے, شاید آپ آلریڈی کر رہے ہیں مجھے یہ نہیں پتا, بٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیے لائک سیم بھائی کا چینل بند ہو گیا ہے, وہ اتنے محنت سے اتنے سارے ویڈیوز انہوں نے اپلوڈ کی تھی. تو میرا ایک سجیشن ہے کہ جتنے بھی آپ ویڈیوز بناتے ہیں نا, وہ شاید خدا نہ خواستہ اگر آپ کا چینل بھی بین ہو گیا یا پھر کچھ ہو گیا تو آپ کی جتنی بھی محنت ہے, جتنا بھی کنٹینٹ آپ نے ڈالا ہے نا یوٹیوب پہ, وہ ضائع ہو جائے گا. اسی لیے آپ کے جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ ایک جگہ پہ اسٹور کر لیجئے, تاکہ اگر چینل بند ہو کے یا پھر سے آپ نے چینل سٹارٹ کیا تو پھر سے وہی مواد آپ پھر سے ڈال سکتے ہیں, یا پھر اتنی ساری محنت بیکار چلی جائے گی نا. اسی لیے بہت بہت شکریہ, آپ کے کنسرن کا بڑا شکریہ. آپ ضرور اس کا ایک طریقہ ہے, دیکھیں رپورٹنگ کا یا کسی طریقے سے الگورتھم کے اندر ڈیمیج کرے, سوشل میڈیا کی ٹیکنیک میں ڈیمیج کرنے کا سولوشن ہم نے بتا دیا ہے. وہ سولوشن آپ کے پاس یہ ہے, زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں, زیادہ سے زیادہ لوگ شیئر کریں, اور زیادہ سے زیادہ لائکس ہوں. یہ یاد رکھیں, دیکھنے سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی ویڈیو کو لائک کرنا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دیکھنا اور شیئر کرنا. تو ٹاپ پریورٹی یہ ہے کہ آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب کو سگنل جائے گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیا ہوا ہے, دیٹ مینس کہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں, لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو. اب ہمارے مسلمان جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لائک نہیں کر رہے, ان کیس تو ایسا معاملہ جو نہیں کر رہے, تو اس پر یہ ہے کہ آپ لوگ لائک کیا کریں, آگے شیئر کریں. تو یہ تو ہے آپ کا کام. ہماری طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں,
الحمدللہ اللہ کے حکم سے میں اپنے حد تک تو کہہ سکتا ہوں، دیگر بھائیوں کو بھی یہاں سے ضرور مشورہ دوں گا کہ جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، کیسر بھائی ہیں، دوسرے ہمارے ٹیم کے ممبرز جتنے دوست ہیں، وہ اپنی سیکیورٹی کا خیال ضرور رکھیں کنٹینٹ کے اعتبار سے، کیونکہ یہ امانت ہے. مثلاً جو ویڈیوز اس وقت موجود ہیں وہ میری ویڈیوز نہیں ہیں، وہ دین کی اور آپ لوگوں کی امانت ہیں. اور آپ لوگوں کے بعد بھی جب میں مر کر مٹی ہو کر خاک ہو جاؤں گا، غائب نسی منسیہ ہو جاؤں گا، تو اس وقت بھی جتنے لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی امانت ہے جو مجھے اب سن رہے ہیں، جبکہ میں کبھی نہیں تھا اس دنیا کے اندر آپ کی نظر میں، مگر یہ آپ کی امانت ہے. تو آپ لوگوں نے بھی اس کو سکیور کرنا ہے. آپ لوگ، اسی لیے ہم نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ لوگ اپنے چینلز کے اوپر ایڈٹ کر کے تھوڑی محنت کر کے کلپس کسی طریقے سے لگاتے رہو، تاکہ اگر کوئی چیز مس بھی کبھی رہ جاتی ہے تو آپ لوگوں کے پاس موجود ہو. جیسے کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ سیم بھائی کا کنٹینٹ ان کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تو اس کو جیسے موقع ملے گا، جیسی چیز ہوتی ہے سیم بھائی کی بات سے یا سیم بھائی کے کنسنٹ سے یا ان کی اجازت سے یا ان سے رابطہ کر کے بات کر کے تو میں وہ معاملہ کروں گا اگر کروں گا. ادروائز وہ ہمارے پاس ان کی امانت ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو میرا کنٹینٹ ہے وہ تو میں نے سیف رکھا ہوا ہے، میں اس کو کرتا ہوں، کیونکہ مجھے جب 1-2 بار جھٹکے لگے ہیں ان کی طرف سے رپورٹنگ کے بعد تو مجھے پتا چل گیا کہ ان لوگوں کو مرچی لگ رہی ہے. تو مجھے جب جاب سیٹسفیکشن مل گئی تو مجھے تسلی ہو گئی کہ اب میں نے اس کنٹینٹ کو بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ اب اگلے لوگوں کے لیے امانت بن چکی ہوئی ہے. کیونکہ اگر ان کو تیلی لگ رہی ہے تو آج سے 1000 سال بعد اگر مجھے ابھی کوئی سن رہا ہے اور یہ دنیا بچی ہے 1000 سال بعد تک، تو اگر آپ لوگ سن رہے ہو تو یاد رکھو یہی ویڈیوز ان کو مرچی لگانے کے لیے کافی ہیں. تو ہم اس کو بچا کے رکھیں گے اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے میرا بھائی؟ جی. اور امیر بھائی یہاں پہ جہاں میں رہتا ہوں نا کرناٹک میں جیسے کہ میں تھوڑا بہت پھرتا ہوں کرناٹک میں، اور جب بھی میں میرے ہندو بھائی ہندو یا پھر فرینڈس کو جو بھی ملتا ہوں، اور کبھی کبھار اگر تھوڑے بہت کلوز ہو تو میں ان کو پوچھ لیتا ہوں، اور وہ بھی مجھے سوال کرتے ہیں. وہ تو مورتی پوجا تو کرتے ہیں، لیکن وہ مجھے پوچھتے ہیں بھائی تم تو اللہ کی عبادت کرتے ہو یا پھر اللہ سے پرے کرتے ہو، اللہ کہاں ہے، اللہ دکھتا کیسے ہے؟ یہ شاید اس کا کوشچن اس کا آنسر قیصر بھائی اچھے سے دے پائیں گے، لیکن ان کی اسپیشل فیلڈ ہے یہ شاید. اللہ جی دکھتا جی نہیں ہے نا، وہ جی پوچھتے ہیں ہاں جی دکھاؤ کیسر مجھے بھائی. اللہ کہاں ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، میں ابھی سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر اس بارے میں بات کی جائے تو کیا کہا جا سکتا ہے کیا نہیں کہا جا سکتا، بیکاز ایٹ ٹائمز یہ بھی حکمت عملی کا حصہ ہوتا ہے. میں آپ کی اس بات پہ رسپونڈ کر رہا ہوں کہ جو کنٹینٹ کی بیک اپ اور اس کو سنبھال کے رکھنا اینڈ سو فورتھ، کہ کیا کس حد تک ہمیں پبلک میں بتانا چاہیے کہ ہم نے کیا انتظام کیے ہوئے ہیں. بیکاز اگر آپ وہ نہیں بتاتے ہیں تو آپ دشمن کو ایک نئی اسائنمنٹ دے دیتے ہیں کہ ڈھونڈو تو صحیح کہ ہم نے کیا کیا ہے. اگر وہ آپ بتا دیتے ہیں تو آپ نے آدھا کام تو آسان کر دیا. اس لیے میں اس کی بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا. البتہ یہ میں آپ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا تو ایک ایسا فول پروف سسٹم بیہائنڈ دا سین ایک تیار ہو رہا ہے کہ ہم، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہیک پروف ہے لیکن جو ٹیکنالوجی اس وقت موجود ہے دنیا میں ایک دوسرے کے خلاف جو یوز کی جاتی ہے، انشاءاللہ ہم ہیک پروف ہو جائیں گے بہت جلد. ماشاءاللہ، زبردست زبردست زبردست. اور محمد معین بھائی، جہاں تک آپ نے وہ سوال کیا کہ کیسر بھائی ہی اس کا جواب دیں گے، تو کیسر آپ بھی بھائی دے نے سکتے پوچھ ہیں. نہیں 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 جی میں آپ کیسر بھی بھائی دے کو سکتے ہیں. میں یاد کروانے لگا. کیسر بھائی انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ کہتے ہیں جی آپ اللہ کی پوجا ہمیں تو کہتے ہو مورتی پوجا کرتے ہیں، مورتی تو سامنے ہوتی ہے، آپ اللہ کی پوجا کرتے ہو، اللہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں جی اس پہ میں کیا کہنا چاہیے مجھے؟ یہ ایک بہت ایک فلسافیکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کیا تھا. ویسے میں سنجیدہ باتوں میں فلموں وغیرہ کا حوالہ دینے کے میں حق میں نہیں ہوں، لیکن ایک سیریز ہے، وہ ساری تو میں نے نہیں دیکھی، اس میں بہت زیادہ یعنی کہ ولگیرٹی بہت زیادہ ہے اس میں، لیکن اس کے 2 حصے مجھے ایک دفعہ کسی نے بھیجے تھے. ایک تو ایک ان کا وہ بندہ تھا وہ سرگم گا رہا تھا کرسچن ہماری یعنی کہ ہماری سرگم ایشیا والی انڈیا پاکستان والی، تو ایک وہ، اور ایک دوسرا تھا کہ جب وائکنگز ایکسپلور دنیا کو کرتے کرتے دنیا کے مختلف علاقوں پہ قبضے کرتے کرتے ایک مسجد تک پہنچے، تو ان کو مسجد کے اندر ان کو آداب مسجد نہیں پتا تھے، تو وہ چلے گئے. ان کے ون آف دا مین کیریکٹرز جس میں فلوکی تھا اینڈ سو فورتھ، وہ اندر گئے تو وہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ
कौन सी इबादत गाह है जिसमें कोई बुत नहीं है, ये किसी के सामने ये झुक रहे हैं लेकिन किसी के सामने नहीं झुक रहे हैं, वेयर आर देयर गॉड्स? क्योंकि वहां पे तो बहुत ज्यादा देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट था, इनके ओडिन और उसकी सारी फैमिली, जितने लोकी और थोर और सो एंड सो फोर्थ, पूरे का पूरा एक सिस्टम वहां पे। लेकिन ये कौन सी इबादत गाह है और कितनी खामोशी है और कितना सुकून है। तो खैर वो आगे जाके जो इमाम होते हैं उस वक्त जो नमाज पढ़ा रहे होते हैं वो उनको शहीद कर देते हैं, पीछे से एक और आदमी नमाज को लीड करना शुरू कर देता है और उनको बड़ी हैरत होती है कि ये क्या। अब उससे आगे उन्होंने वहां पे वो सीन चेंज कर दिया, आगे चले गए। इतना ही उन्होंने हिंट आउट किया कि वो उस वक्त के ज़माने के हिसाब से बता रहे थे कि वाइकिंग्स को हैरत किन किन चीज़ों पे हो रही थी और पीछे वजूहात क्या थी, यानी कि जिस नए सिस्टम में वो जाते थे। तो वो जो नया सिस्टम वो क्रिश्चियनिटी देखते थे, अब उन्होंने इस्लाम देखा, थोड़ा सा उन्होंने यहूदियत देखी, कुछ प्रैक्टिसेस जो थी उनको बाइबल वगैरह से मिली। तो वो जो पॉइंट आउट कर रहे थे वो ये थे, बात थी बीच में, कि अगर आप एक ऐसे खुदा को मानते हैं जो किसी भी तरह से वक्त या हालात या ज़मान मकान की कैद में नहीं है, तो फिर आप उसको एक मुजस्सम करके सामने अगर आप करेंगे तो ये एक ऑक्सीमोरन हो जाएगा, ये एक पैराडॉक्स हो जाएगा। गलत बात, पैराडॉक्स तो नहीं कह सकते, यानी कि एक ऑक्सीमोरन हो जाएगा ये। तो इट नेसेसरली फॉलोज कि अगर अल्लाह के बारे में दावा ये है कि वो किसी एक जगह पे मौजूद नहीं है, यानी कि मुक़य्यद नहीं है, वो किसी एक जिस्म के अंदर महदूद नहीं है, तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप उसकी एक मूर्ति बना के सामने रखें और कहें कि मैं अब तुम्हारी पूजा करना शुरू कर देता हूँ। ये हमारे कोर बिलीफ के खिलाफ जाता है और यही एक चीज़ है जो हमें सेट अपार्ट करती है दुनिया के बहुत से सिस्टम से, क्योंकि जो एक तसलसल हमें मिलता है हमारे अमाल में और हमारे अकायद में, वो दुनिया में बहुत कम मिलता है। मैंने ट्रिनिटी की कई दफ़ा एग्जांपल दी हैं, यहूदियत में जो इस तरह की डिस्पैरिटीज़ हैं, सनातन तो खैर भरा पड़ा हुआ है सारी इन तरह की डिस्पैरिटी से। हम में ऐसा नहीं है। जो हमारा अकीदा है अल्लाह के बारे में वो हमारी प्रैक्टिस में रिफ्लेक्ट करता है। देयर इज नो स्टैचूट, देयर इज नो आइडल, देयर इज नो बुत मूर्ति के इसको हम इबादत कर रहे हैं। ये हमारी हक्कानियत की दलील है, हमारी कमजोरी नहीं है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। कैसर भाई आपने कर ली बात मुकम्मल? जी मेरी बात हो गई पूरी जी। जबरदस्त, मेरे ख्याल से जबरदस्त पॉइंट कैसर भाई ने रखा कि हमारी ताकत की दलील है, हमारी कमजोरी की नहीं। असल में मोहम्मद मोइन अबू बकर भाई, मैं 1-2 मिनट लूंगा, सिर्फ ऐड ऑन करूंगा कैसर भाई की बात में, जो उन्होंने बड़ा जबरदस्त आपको एक एक्सप्लेनेशन दी है। मैं ये चीज कहूंगा कि ये सवाल हिंदू के जहन में आता क्यों है, उसकी वजह यह है कि उसने कभी अनदेखे खुदा की पूजा का टेस्ट नहीं लिया, जबकि वो जानता है। मैं आज ही एक बुक पढ़ रहा था, द ग्रोथ ऑफ रिलीजन, मैकैब की, J. और उसमें उसने विलियम को, जो बड़ा पॉपुलर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट माना जाता था, उस बंदे की वो कोट कर रहा था कि जितने भी सिविलाइजेशंस को उसने विजिट किया है ना, और बाय द वे 1891 का ये पब्लिश किया हुआ एडिशन था, यानी पुरानी ओरिएंटलिस्ट की सर्चेस हैं। ओरिएंटलिस्ट जब पढ़ रहे थे तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रल कहा ये जाता है, कहा क्लेम ये किया जाता है, मगर इस्लाम की बारी आती थी तो वो बायस्ड होते थे। तो इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ कि इस्लाम की बारी आएगी तो वो बायस्ड ही रहेंगे। मगर उन्होंने ग्रोथ ऑफ रिलीजन के अंदर लिखा है कि जितनी भी सिविलाइजेशंस को स्क्रॉल किया गया, जितनी भी सिविलाइजेशंस को डिग किया गया, इवन चाइना को, इवन ऑस्ट्रेलिया को, इवन अमेरिका को, जिस तरह वाइकिंग्स की बात की गई, ठीक है, ग्रीक्स को, और इवन इंडिया को, वेदास के बारे में उसने जिक्र किया। तो वो ग्रोथ ऑफ रिलीजन, कोई भी जाकर सर्च कर सकता है, पीडीएफ में बुक मिलेगी, ग्रोथ ऑफ रिलीजन, उसके पेज 190 से 191 और 192, ये आप सर्च कर लें पीडीएफ में, क्योंकि मैं आज ही पढ़ रहा था तो मुझे रेफरेंस वो याद है। तो उसमें उसने जिक्र किया है कि सब जगह से आपको एक कॉमनैलिटी, ये सिमिलैरिटी मिलती है, वो ये मिलती है कि सब एक ऐसे ईश्वर की, एक ऐसे गॉड की इबादत करते हुए दिखाई देते हैं जिसकी मूर्ति वो बना नहीं पाए, कि वो मानते थे इसकी मूर्ति नहीं है। यानी इवन मुशरिकीन मक्का को आप देखें, सबकी मूर्तियां मौजूद थी मगर अल्लाह की मूर्ति वो नहीं बना पाए, यानी अल्लाह को किसी आकार में वो नहीं दिखा। इसी तरीके से सनातन धर्म में आप देखें तो वो ये मानते हैं जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है, उसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है। और ये भी मानते हैं कि मूर्तियां हम उनकी बनाते हैं जो उनके अवतार हैं, जिनको हमने देखा है।
تو اس لیے یہ جاننا چاہیے کہ اگر سناتن دھرم والے بھی جنون طریقے سے ویداس کو اپنے دھرم کو فالو کریں گے تو ایک ہندو کو یہ ماننا چاہیے کہ اس کو بھی ایک ایسے ہی ایشور کی پوجا کرنی ہے کہ نہ تسیہ پرتیما استھے، کہ جس کی کوئی پرتیما نہیں ہے، جس کی کوئی مورت نہیں ہے، جو دکھتا نہیں ہے، اس کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جو ہم نہیں کر رہے.